ایک جوہری تھا سنیارا، اس نے نا مختلف ڈبیاں کھول کے اس نے رکھ دی۔ اس میں سے اس نے ایک نگ نکالا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی ترین نگ ہے، قیمتی ترین نگوں میں سے ایک نگ ہے، یہ شب افروز نگ ہے، یہ رات کو چمکتا ہے۔ خیر اس نے یہ کہا اور اس نے پتھر جو اپنی ڈبی میں ڈالا، سامان سمیٹا اور چل گیا۔ اسی محفل میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا، وہ اٹھ کے کہنے لگا جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ تو اس نے کہا میں ممبئی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واہ 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 واہ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلے اکٹھا سفر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ لگ گئی کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ میرے سے یہ نگ چھیننا چاہتا ہے۔ آخر وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اکٹھے سفر ہوگا۔ پھر سفر چل پڑا، دونوں چلے گئے۔ سفر میں رات ہو گئی تو وہ دونوں ایک جگہ پہ کہیں پہ نہ رک گئے۔ تو چور نے اپنی قمیض اتار کر ایک جگہ پہ لٹکا دی، جوہری نے بھی اپنی قمیض اتار کر ایک جگہ پہ لٹکا دی۔ تو جوہری نے جو ڈبی تھی نا وہ پکڑ کر چھپکے سے اس کی پاکٹ میں ڈال دی، اس کی قمیض میں ڈال دی۔ اب جوہری آرام سکون سے سو رہا ہے۔ وہ جو چور تھا وہ اس کی تلاشی لینے لگ گیا، ساری اس کی پورے سامان کی تلاشی لینے لگ گیا۔ چور جب ساری تلاشی لے کے صبح ہو گئی، تو جب صبح ہوئی اٹھے نا تو وہ جو جوہری تھا اس نے چپکے سے اس کی قمیض میں سے وہ ڈبی نکال کر اپنی جیب میں ڈال دی۔ جب وہ سونے کے بہانے کر رہا تھا اس نے اپنی جیب میں ڈال دی۔ اب ناشتے میں دونوں بیٹھے تو چور کہنے لگا جناب آپ کے نگ کی رات کو روشنی نظر نہیں آئی، آپ تو کہتے شب افروز نگ ہے وہ والا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں یہ تو میرے پاس ہی ہے، اس نے نکال کے رکھی، یہ دیکھو یہ ڈبی میں تھا نا اس لیے اس کی روشنی نظر نہیں آئی، یہ تو میرے پاس ہی تھا۔ تو وہ چور تو بڑا حیران ہوا کہ ساری رات میں دیکھتا رہا، ساری رات میں کوئی نظر ہی نہیں آیا، اگر ہوتا تو مجھے تو مل جاتا، چلو خیر آج دیکھیں گے۔ پھر رات ہوئی، پھر ویسے ہی ہوا، چور نے بھی اپنی قمیض اتار کر لٹکا دی، جوہری نے بھی اپنی قمیض اتار کر لٹکا دی۔ چھپکے سے اس نے پکڑ کر ڈبی وہ والی اس کی پاکٹ میں ڈال دی۔ اب اس کی پاکٹ میں ڈال دی تو وہ اٹھ کے جب اس نے سنا کہ کھراٹے لینے لگ گئے، پھر اس نے ایسے کیا کہ اس کی جیب کی تلاشی لے، وہی جگہ دیکھ وہ دیکھ، تھک گیا بیچارہ دیکھ کے، آخر صبح ہو گئی۔ تو پھر اس نے چھپکے سے جب اس نے لیٹنے کا بہانہ کیا، اس نے چھپکے سے پھر اس کی پاکٹ میں سے وہ نکال کر نا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر ناشتے میں دونوں اکٹھے بیٹھے، اس نے کہا آج بھی آپ کی نظر نہیں آئی روشنی، جو آپ کا پتھر تھا اس کی روشنی نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا نہیں یہ تو میرے پاس ہے، یہ دیکھو ڈبی میں تھا اس لیے اس کی آپ کو روشنی نظر نہیں آئی ہوگی، یہ تو میرے پاس ہی تھا۔ یہ تو آپ کے پاس ہی تو مجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ ذہن میں وہ سوچ رہا ہے 2 دن ہو گئے ہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ اگر اس کے پاس ہو تو ملنا تو چاہیے تھا نا۔ اس نے کہا چلو آج دیکھیں گے۔ جب تیسری رات ہو گئی نا تو اس نے بھی اپنی ویسے ہی کیا کہ لٹکا دی وہاں پہ، اس نے بھی وہاں لٹکا دی، تو اس نے پھر ویسے ہی کیا، اس کی جیب میں ڈال دیا چھپکے سے۔ تو پھر وہ ساری رات دیکھتا رہا، صبح ہو گئی، دیکھتے نہیں ملا اس کو۔ تو جب ناشتے میں وہ بیٹھے نا تو وہ پھر اس نے پوچھا کہ جناب آپ کا جو نگ تھا اس کی روشنی نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا نہیں یہ تو میرے پاس ہے، یہ ڈبی میں نا اس لیے روشنی اس کے باہر نہیں نکلتی، یہ تو میری جیب میں تھا، اس نے کہاں جانا ہے؟ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا، میں تو ساری رات اس کی جیب دیکھتا رہتا ہوں، وہ دیکھتا رہتا ہوں، ملتا نہیں، کہاں رکھتا ہے یہ؟ پھر ایسے ہوا کہ اس نے کہا جناب میں آپ کو سچ بتاؤں میں چور ہوں، میں چور ہونے کی حیثیت آپ کے ساتھ گیا تھا یہ نگ چوری کرنے، مجھے بس آپ اتنا بتا دیں کہ یہ آپ رکھتے کہاں تھے؟ آپ تو میرے بھی استاد نکلے، رکھتے کہاں تھے مجھے اتنا بتا دیں بس۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لوگوں کی جیبیں ڈٹولتے رہے، اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا، بلے شاہ اڑدیاں پھاڑنے جرا کار بیٹھا ہوں پھڑیا ہی نہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا تم کہاں اس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنے اندر تو اتر کے دیکھو، جب تم اپنے اندر اتر کے دیکھو گے تو سراغ زندگی مل جائے گا، تو سراغ زندگی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ لوگوں کے عیب دیکھتے ہیں تو اپنے اندر اتر کے دیکھو، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، جب تم اپنے اندر اترو